أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام زمانه في زيارة الناهية: اللهم إني أسألك بمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، صلوات. ناحیہ مقدسہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک درود بھیج محمد علیہ. ان کی زیارتوں میں خاص طور پر رجب میں دو پیدا ہونے والے اماموں کا تذکرہ آیا ہے، اور ان دو اماموں کے واسطے سے خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے. اور دعا میں امام علیہ السلام خود یوں فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک بمولودین، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان دو مولود کے واسطے سے، ایک محمد ابن علی الثانی، ایک ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، وابنہ علی ابن محمد المنتجب، اور ان کے بیٹے علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت ابھی گزری ہے. یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو انسان کی تربیت کا مہینہ ہے. سال بھر انسان گناہوں میں آلودہ ہوتا رہتا ہے اور زنگ آلود گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے. تو رجب کا مہینہ خاص طور پر بڑا رحمت کا مہینہ ہے. یوں سمجھیے کہ عام دنوں میں پروردگار رحمت بھیجتا رہتا ہے، لیکن رجب کا مہینہ وہ ہے کہ رحمت کو انڈیلتا رہتا ہے. اتنی شدت سے رحمت ماہ رجب میں آیا کرتی ہے. اور رجب وہ ماہ رمضان کی تیاری ہے. جس طرح انسان کوئی ایک اہم اوکیزن اور واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کی رجب اور شعبان میں تیاری ہوتی. ماہ رمضان کی تیاری اہم ترین تیاری، اس لیے کہا رجب ہم اہل بیت کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان خداوند متعال خود کی مہمانی کا مہینہ ہوا کرتا ہے. چنانچہ یہ ایک پیکیج ہے کہ جس پیکیج میں انسان کو اپنے گناہوں کو زنگ آلود ہونے کے بعد دھونے کی کوشش کرنا ہے تاکہ پورا سال انسان گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارتا رہے. اور اسی لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے
ان دو اماموں کے حوالے سے دعا بھی کی گئی ہے تاکہ ان کی ولادت، کیونکہ ان کو عام طور پر کم یاد کیا جاتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام کا بھی مقصد ہے کہ رجب کے مہینے جب ان کی ولادت ہے تو کم سے کم رجب کے مہینے میں ان کو یاد کر لیا جائے. ایک درود بھیج دے محمد. اور جب 9ویں امام کی ولادت کا وقت آیا اور 8ویں امام ان کا آخری زمانہ چل رہا تھا، تو آدمی 8ویں امام کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے کہ چونکہ مامون کے ولی عہد قرار پائے تھے اس لیے ان کی زندگی بڑی آسان گزری ہوگی، لیکن نہیں. 8ویں امام کو بھی اپنی شروع زندگی میں بڑے پرابلمز پیش آئے اور آخری زندگی میں بڑے پرابلمز پیش آئے. جو آخری زندگی کے مسائل کی وجہ سے 9ویں امام کو بھی یہ بڑا پرابلم پیش آ گیا، بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ 9ویں امام کی ولادت کے وقت دو بڑے اہم پرابلم پیش آ گئے، دو اہم مسئلے پیش آ گئے. کبھی انسان دشمن کا مقابلہ کرتا ہے تو کوئی باہر کا دشمن ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوا کرتا ہے. اس کی نسبت کہ جو انسان اپنے گھر کی طرف سے پرابلم میں ہو، اندر ہی سے کوئی پرابلم آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے. منافقت سے انسان کو بچنا اور مشکل ہے، اس لیے کہ منافق چھپ کر کے حملہ کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح حملہ کر رہا ہے. چنانچہ امام علیہ السلام کو دو اہم پرابلم آ گئے، ایک تو بیرونی حملہ، دوسرا اندرونی حملہ. اس لیے کہ 8ویں امام کی جب 8ویں امام کے وہاں پر جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو اس وقت چونکہ امام مدینہ سے مرو اور دارالحکومت تشریف لے جا چکے تھے، اس لیے امام کی غیر موجودگی میں، 8ویں امام کی غیر موجودگی میں ان کے جتنے بھائی تھے ان بھائیوں کی طرف سے دو اہم پرابلم گھر کے اندر پیش آ گئے، اور وہ دو پرابلم پیش آنے کے نتیجے میں ایک تو پرابلم یہ پیش آ گیا کہ 8ویں امام کے وہاں پر ولادت چونکہ کافی دیر کے بعد ہوئی، اور ولادت 45 سال کی عمر جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی تھی تب جا کر 9ویں امام کی ایک اولاد ہوئی جو ان کی جانشینی میں امامت کے عہدے کو سنبھالنے والے تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا دستور یہ رہا ہے کہ اگر 20-25 سال میں اولاد ہو جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں چلو ان کے یہاں پر اولاد ہو گئی، لیکن 30 سال 35 سال 45 سال جب گزر جائے تو اطراف میں بھائیوں کو بھی یہ توقع ہوتی ہے کہ اب ان کی میراث کے وارث ہم بننے والے ہیں، کوئی اولاد تو ہے نہیں. چنانچہ بھائیوں کو توقع ہو گئی کہ 8ویں امام کے میراث کے وارث ہم بننے والے ہیں، اس لیے ان کو بڑی توقع تھی. اور اس دوران میں 9ویں امام کی ولادت ہو گئی. تو اب ان بھائیوں کو، اگرچہ کے بھائی 7ویں امام کی اولاد تھے، 8ویں امام کے بھائی تھے، اور پھر 9ویں امام کے چچا تھے، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، حقیقتوں کو دیکھا جاتا ہے. چنانچہ ابو لہب بھی پیغمبر کا سگا چچا تھا،
لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. چنانچہ رشتہ داریاں تھی، لیکن بھائیوں کے دل میں یہ آرزو بیٹھی ہوئی تھی کہ 8ویں امام کا انتقال ہوگا تو وراثت ہمیں ملے گی، جتنا بھی مال و دنیا ہے سب ہمیں مل جائے گا. لیکن اس دوران جو ہے 9ویں امام کی ولادت ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جو ہے اولاد کی ولادت ہو جائے تو بھائیوں کو کچھ بھی حصہ وراثت میں نہیں ملا کرتا ہے. چنانچہ اب پریشان ہو گئے. جب جو ہے 9ویں امام کی ولادت ہو گئی ہے، اس کے پیش نظر ہم کیسے اس بچے کا انکار کریں. تو انہوں نے سوچا، بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کیا کریں، اب تو جو ہے ہمارے ہاتھ سے بازی نکل جا رہی. آپس میں جو ہے طے کیا کہ ہم ایک ایسی چیز کہیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ بچہ جو ہے اس کا انکار کرنے لگا کہ یہ امام کی اولاد ہے. کہیں گے یہ اولاد امام کی نہیں ہے. جب اولاد امام کی نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں جب اولاد ختم ہو گئی تو پھر بھائیوں کو وراثت پہ حصہ ملا کرتا ہے. کوئی ایسا طریقہ کرے کہ بچے کا انکار کر کے امام کی اولاد ہی نہیں ہے. اتفاق سے 9ویں امام کا رنگ بھی تھوڑا سا کالا تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ 9ویں امام کی ولادت جس خاتون سے ہوئی ان کا نام تھا سبیکہ خاتون، اور وہ افریقہ سے تعلق رکھنے والی تھی. اور افریقہ سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں 9ویں امام کا رنگ بھی تھوڑا کالا تھا. اس کے نتیجے میں اب بھائیوں کو الزام لگانے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے کہ بھائی ہمارے بھائی تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سانولا کالا پیدا ہوا، اس لیے یہ امام کی اولاد نہیں ہے. کالا تھا اور وہ بربری خاندان سے تعلق رکھتی تھی. جس طریقے سے پیغمبر پر جس طرح الزام لگا تھا وہی الزام اس وقت جو ہے 8ویں امام پر لگایا جا رہا. پیغمبر پر الزام لگا تھا کہ جب پیغمبر کے وہاں پر ماریا خاتون کے ذریعے سے پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی تو وہاں پر بھی ابراہیم کی ولادت ہوئی، تو اس وقت بھی پیغمبر پر یہ الزام لگایا کہ پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے. اب یہ تھا پیغمبر کا بیٹا ابراہیم، بعد میں انتقال ہو گیا وہ الگ بات ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مصلحت تھی. لیکن الزام پیغمبر پر بھی لگایا کہ یہ خاتون سے جو پیدا ہوئے ہیں یہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رنگ بھی تھوڑا سا سانولا کالا تھا، اس لیے کہ وہ ماریا خاتون بھی افریقہ سے تعلق رکھتی تھی، اور دونوں سبیکہ خاتون اور ماریا خاتون قبیلے کی عورتیں تھیں. اس لیے ان کا رنگ بھی جو ہے تھوڑا سا کالا تھا، ان کا رنگ بھی کالا تھا. اس پر بھی الزام پیغمبر پر لگا دیا کہ پیغمبر کی اولاد ہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اس 8ویں امام پر بھی الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے سبیکہ خاتون کی کہ بطن سے پیدا ہونے والا بچہ 8ویں امام کا بچہ ہی نہیں ہے. چنانچہ یہ بچہ نہیں رہے گا تو اس کے نتیجے کے اندر بھائیوں کو وراثت پہ حصہ مل جائے گا. تو پہلا مقابلہ امام علیہ السلام کو یہی اپنے چچاؤں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا. خود وراثت کے مسئلے مادی مسائل میں مقابلہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر والوں سے جو ہے گھر والوں سے ایسا ہوتا ہے کہ باقی دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا پرابلم پیش آ رہا ہے، کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے. یہ الگ مسئلہ تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے بیٹے تھے ان کا زندہ رہنا منظور نہ فرمایا اور ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اس طرح پیغمبر کے 2 اور بیٹے تھے طیب و قاسم، ان کا بھی انتقال ہو گیا. صرف شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ تھی پیغمبر کی نسل چلی ہے. وہ اپنی مصلحت الگ جگہ پر، وہ مصلحت یہی تھی کہ اصل میں پروردگار عالم کو پیغمبر کی نسل کو شہزادی فاطمہ زہرا سے چلانا تھا، اس لیے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا.
پیغمبر کو نسل ہی اسی سے چلانا تھی، اسی لیے سارے بیٹے پیدا ہو کر بھی انتقال کر گئے۔ چنانچہ جس طرح پیغمبر کے بیٹے پر الزام لگایا کہ یہ جو ہے وہ پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے، یہ نویں امام پر بھی الزام لگایا کہ یہ ان کی سبیگا خاتون سے پیدا ہونے والا بیٹا نواں امام یہ حقیقت میں 8ویں امام کی اولاد ہی نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے کالا پیدا ہوا ہے۔ پھر جو امام علیہ السلام نے کیسے دفاع کیا وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم جس مطلب کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ گھر کے اندر ہی پرابلم پیش آ گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا گھر کے اندر، دوسرا ایک اور پرابلم گھر کے اندر ہی پیش آ گیا، اور گھر کے اندر یہ پیش مسئلہ آ گیا کہ چونکہ 8ویں امام مدینہ سے ہجرت کر کے مامون الرشید کے پاس چلے گئے اور وہاں پر ولی عہدی کے عہدے کو سنبھال رہے تھے، تو مدینہ میں جب یہ لوگ رہا کرتے تھے، امام کی اولاد رہا کرتے، امام کے بھائی وغیرہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، تو لوگ مسئلہ پوچھنے آیا کرتے تھے، تو مسئلہ پوچھنے میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام تو خود، امام رضا علیہ السلام تو خود جو مارم میں موجود ہے مامون الرشید کے پاس دارالحکومت میں، تو مدینہ میں جو مسئلے پوچھنے ہوتا ہے کہ جب ایک عالم ہوتا ہے، عالم جو ہے اس کی غیبت کے اندر لوگ ان کی اولاد سے مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں، کبھی ان کی بیوی سے مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں، کبھی ان کے بھائیوں سے مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں، جبکہ وہ تو عالم نہیں ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی جب امام علیہ السلام دارالحکومت میں چلے گئے تو مدینہ میں جو لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو جو ہے امام کے بھائیوں سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، اور اس میں بھی امام علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، 8ویں امام کے ایک بھائی جن کا نام عبداللہ ابن موسیٰ تھا، موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے عبداللہ، یعنی 7ویں امام کے بیٹے عبداللہ، جس کو احمد بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ جو 7ویں امام کے بیٹے تھے، عبداللہ ویسے تو دوسرے بیٹے تھے لیکن یہ بڑے بیٹے ہونے کے ناطے اور جو ہے انتہائی مقدس بھی تھے، انتہائی نماز پڑھنے والے، انتہائی روزہ رکھنے والے، دعائیں، تسبیح، ماتھے پر جو ہے سجدے کا نشان، اور اچھی نورانی داڑھی، بہترین کپڑے، اور جو ہے سادہ کپڑے، سادہ زندگی کرنے والے تھے۔ لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر تھا اور لوگ جو آ کر کے مسئلہ ان سے پوچھا کرتے تھے عبداللہ سے۔ چنانچہ جیسے ہی 8ویں امام کا انتقال ہوا مارو میں، تو بغداد کے اندر جب یہ خبر پہنچی تو علماء شیعہ جتنے دنیا بھر میں اس زمانے میں تھے، وہ عبد الرحمن ابن حجاج جو شیعوں کا مرکز تھا گھر، وہاں پر 80 علماء جمع ہو جاتے، اور جمع ہونے کے بعد عبداللہ ابن حجاج جو شیعہ علماء کا گروہ تھا ان کے گھر پر 80 علماء، ان کے درمیان یہ بات چلنے لگی کہ اب ہم جو ہے کس کو امام مانے اور کس کی جو ہے امامت کو ماننے کے بعد ان کے پیچھے چلے، کن کی پیروی کریں۔ تو عبداللہ ابن حجاج نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ ابھی تک تو 9 امام بچے ہیں، چھوٹے ہیں اور بچپنے کا عالم ہے، کیونکہ 8ویں امام کا جب انتقال ہوا تو 9ویں امام کی عمر تقریباً 6-7 سال کی تھی، یعنی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، اور 7 سال کی عمر میں امامت ان کی ذمہ داری میں آ گئی تھی۔ چنانچہ بہت بچپنے میں جو ہے 9ویں امام کو امامت ملی۔ تو عبد الرحمن ابن حجاج نے یہ کہا کہ چونکہ 9ویں امام بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بھائی جو امام رضا کے بھائی ہیں عبداللہ ابن موسیٰ، ان سے ہم مسئلے دریافت کرتے ہیں، انہی سے جو مسائل حل کرواتے ہیں، اور جو شرعی مسئلوں کے لیے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب 9 امام بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تب ہم ان کو امامت کا اعلان کریں گے، اور امامت کا اعلان کرنے کے بعد جو ہے ان کی امامت کے پیچھے چلیں گے۔ یہ عبد الرحمن ابن حجاج نے کھڑے ہو کر تقریر میں کہا 80 افراد کے درمیان، 80 علماء کے درمیان، اس زمانے میں 80 علماء بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ سب کے سب امام کے شاگرد تھے، یا 7ویں امام کے شاگرد تھے یا 8ویں امام کے شاگرد تھے۔ یہ جو ہے بغداد میں ریحان ابن سلف نام کا ایک اور آدمی تھا، ایک اور عالم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟
ہمارے عقیدے کے خلاف بات کر بھی ہو تو ہمارے مسائل کو حل کرے گا، ہمارے سوالات کا جواب دے گا، وہ ہر زبان کو جانتا ہے، وہ علم دے کر آتا ہے، پروردگار عالم کی، وہ علم لدنی رکھتا ہے، تو اس کے باوجود تم یہ کیسی بات کرو؟ اس کے گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے جو ہے سارے عقیدے کو درم برم کر دیا۔ چنانچہ جو ہے وہ پورا جو علماء کی میٹنگ ہو رہی تھی، پورا معاشرہ درہم برہم ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ایسا کریں گے، حج کے موقع پر جب جو ہے حج پر جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں پر فیصلہ کریں گے کہ امام کس کو قرار دیا جائے۔ آج جس طرح ہمارے لیے نوے امام مشخص ہے، اس زمانے میں حکومتی پالیسی کے تحت ائمہ معصومین اپنے بعد کے امام کو اتنا زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ تمام کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتائیں کہ میرے بعد یہ امام ہے، خاص خاص چند لوگوں کو بتایا کرتے تھے، حکومتی مسائل ایسے تھے۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا، حج کے موسم کے بعد جو ہے مدینہ میں جب جو ہے امام کے گھر آئے تو نویں امام کے گھر پر پہنچے۔ اب واقعہ سننے والا ہے، اصل بات جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے سارے مقدمہ سازی کی۔ اب جب یہ نویں امام کے گھر پر پہنچے تو یہ جو علماء کی ٹیم تھی وہ جب نویں امام کے گھر پر پہنچے تو پتہ چلا نویں امام جو ہے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ 3 میل دور سریا کے مقام پر، جہاں پر 7ویں امام نے اپنے وہاں منتقل ہو گئے۔ چنانچہ سارے علماء جا کر کے سریا میں امام علیہ السلام کے گھر پر پہنچ کر، ویسے ہی وہاں پر پہلے ہی مجمع تھا اور یہ لوگ بھی وہاں پر شامل ہو گئے۔ چنانچہ پورے دنیا شیعت کے علماء وہاں پر اس وقت جمع ہے کہ امام کی تعیین کرنا ہے کہ کون امام واقع ہوگا۔ اتنا اس زمانے میں آسان نہیں تھا امام کو معین کرنا، جس طرح آج کل مرجع عالم کو مقرر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس زمانے میں امام کو مقرر کرنے میں اسی لیے مختلف فرقے بن جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سریا کے مقام پر علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جمع ہوئے۔ نویں امام کے گھر پر جب جمع ہو، ایک مرتبہ جو 8ویں امام کے بڑے بھائی تھے عبداللہ ابن موسیٰ، گھر کا دروازہ کھلا، اندرون خانہ سے تشریف، ہاتھ میں تسبیح، لمبی داڑھی، سجدے کا نشان، ویسے ہی مشہور ہے، بہت عبادتیں کرتے، بہت نمازیں پڑھتے، بہت روزے پڑھتے، کھردرا سادہ لباس پہنتے، اور پھر جو ہے مختلف آثار تقوی نظر آئے، ان کی دعائیں بھی بہت مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ جب اندر سے آئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے، اور وہ ایک مسند پر جا کر کے بیٹھے، اور اس انداز سے بیٹھے جہاں پر امام بیٹھتے تھے وہیں پر جا کر کے وہ بیٹھے، اور اس انداز سے بیٹھے جس طرح امام علیہ السلام 7ویں امام بیٹھا کرتے اسی انداز سے جا کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ اب علماء شیعہ جمع ہیں سارے کے سارے، اور امام کی تعیین کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم نے کھڑے ہو کے عبداللہ ابن موسیٰ سے پوچھا کہ کیا مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ کہاں، اور سوال کیجئے۔ اسی انداز میں بولا جس طرح 7ویں امام بولا کرتے تھے، اسی انداز میں بول رہے تھے، یعنی لوگوں کو یہی شو کر رہے تھے کہ 8ویں امام کے بعد امام میں ہی ہوں۔ اب یہ آگے چل کر بات آئے گی کہ وہ اخلاص سے بول رہے تھے یا کوئی اس کے اندر ایک مصلحت تھی۔ چنانچہ جب جو ہے ان سے کہا گیا عبداللہ ابن موسیٰ سے کہ مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ اگر کوئی شخص حیوان کے ساتھ کوئی برا کام انجام دے، حرام کام انجام دے، تو اس آدمی کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن موسیٰ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور ہاتھ کاٹ کر کے اس کو 100 کوڑے لگانا چاہیے، اس کو کوڑے مارنا چاہیے۔ پھر جو ہے ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا دوسرا مسئلہ مجھے پوچھنے کی اجازت ہے؟ کہا بتائیے بسم اللہ۔ کہ اچھا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیے یہ کہہ کر کہ جتنے بھی آسمان کے ستارے ہیں اس کے برابر میں اپنی عورت کو طلاق دے رہا ہوں، تو کیا
کہ 3 طلاقیں واقع ہوئی یا 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی. تو عبداللہ ابن موسیٰ نے جواب دیا کہ ہاں 3 طلاقیں واقع ہو، اب تو محلل کی ضرورت ہے، ایک اور آدمی سے شادی کرے گی تب جو ہے اپنے شوہر کے پاس پہلے والے کے پاس پھر پلٹ سکتی ہے، ورنہ جو ہے محلل کے بغیر پلٹ نہیں سکتی ہے. بلکہ یہ رجوع کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی، نکاح کرنے کی بھی گنجائش ختم ہو گئی. اب تو جو ہے یہ عورت اپنے شوہر سے جدا ہو کر ہی رہے گی. اب جو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ جو بیان کیا اس سے علماء شیعہ میں بڑی کھلبلی مچ گئی، بڑے حیران ہو گئے کہ جو ہم نے 7ویں امام سے تربیت حاصل کی تھی، جو ہم نے 8ویں امام سے تربیت حاصل کی تھی، یہ مسئلہ جو عبداللہ بتا رہا ہے اس سے بالکل مختلف مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہمارے وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، جتنی بھی دفعہ 1000 دفعہ طلاق ہے لیکن ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، ایک سے زیادہ طلاق نہیں. یہ عبداللہ کہہ رہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی. تو بڑی کھلبلی مچ گئی، حیران ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ بتانا. ہم نے امام معصوم سے جو تربیت حاصل کی ہے اس کے لحاظ سے تو بالکل مسئلہ غلط بتا رہے ہیں. اتنی دیر میں پھر دوبارہ اندرون خانہ کا دروازہ کھلا اور دیکھا کہ ایک 7 سال کا بچہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا. جب وہ جیسے ہی اس میں داخل ہوئے سین میں، وہاں جہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ سارا مجمع پھر کھڑا ہو گیا. حتیٰ وہ عبداللہ ابن موسیٰ جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہم امام ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے بھتیجے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان کو بالکل کھڑا کر دیا اور سب کے سب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اور عبداللہ ابن موسیٰ نے ان کو استقبال کرتے ہوئے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بھتیجے آپ میرے پہلو میں بیٹھو. چنانچہ اپنے پہلو میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جب جو ہے بیٹھ چکے تو کسی نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کی اولاد محمد تقی علیہ السلام ہے. تو اس وقت ابھی تک امام مشخص نہیں ہوا ہے، امام عبداللہ کو قرار دیں گے یا امام تقی علیہ السلام کو، یہ بات مشخص نہیں ہو رہی تھی. یعنی اسی کے لیے تو علماء جمع ہوئے تھے وہاں پر. چنانچہ جب جو ہے اسی کو مشخص کرنا تھا، ایک مرتبہ کسی نے کھڑے ہو کر پھر دوبارہ وہی مسئلہ پوچھا، جو مسئلہ عبداللہ سے پوچھا تھا وہی مسئلہ جو ہے امام تقی علیہ السلام سے 7 سال کی عمر میں پوچھ رہے ہیں. کہا کہ جو ہے کیا مسئلہ پوچھنے کی اجازت ہے؟ تو 7 سال کی عمر میں بچے کے عنوان سے سمجھ رہے تھے، ان سے پوچھا. امام علیہ السلام نے کہا پوچھیے. کہا اگر جو ہے کوئی شخص حیوان کے ساتھ کوئی برا کام انجام دے تو اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے کہا اگر وہ شادی شدہ تھا، اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کو کوڑے مار کر جلا وطن کر دینا چاہیے. ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں کی، کہا کوڑے مار کر اس کو جو ہے جلا وطن کرنا چاہیے. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں تھا تو اس کو ایسے ہی کوڑے صرف مارنا چاہیے. اور وہ حیوان جس کے ساتھ برا فعل انجام دیا گیا، اگر وہ حیوان ایسا ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کے گوشت کو اور اس حیوان کو کاٹ کے جلا دینا چاہیے. اور اگر وہ حیوان ایسا ہے کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس کو جو ہے شہر سے باہر کہیں اور دوسرے شہر میں حیوان کو منتقل کر دیا جائے. اگر بیچنے کے لائق تو بیچ دیا جائے، اگر بیچنے کے لائق نہیں تو بیچے بغیر باہر کر دیا، شہر سے باہر حیوان کو کر دیا جائے. یہ امام علیہ السلام نے جواب دیا. جب امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے جو جواب دیا، آپ کے چچا عبداللہ نے اس کا بالکل مختلف جواب دیا. انہوں نے کہا ہاتھ کاٹنا چاہیے اور پھر جو ہے اس کو کوڑے لگانا چاہیے، جلا وطن ہونے کی کوئی بات ہی نہیں کی. نہیں. پھر کہا اچھا وہ دوسرا مسئلہ جو آپ سے پوچھا گیا، وہ دوسرا مسئلہ کیا پوچھا ہے؟ اچھا کہا دوسرا مسئلہ وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور یہ کہہ کر طلاق دی ہے کہ یہ کہہ کر طلاق دی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہوں، تو اس وقت جو ہے
مسئلہ یہ بتائے، آپ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے کہا ایک ہی طلاق ہوگی، اور واقعی ہمارے وہاں ہے بھی اسی طرح، کیونکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ ہوتی ہی نہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا ایک طلاق ہے، جبکہ عبداللہ کہہ چکے تھے کہ 3 طلاقیں جو ہے جب محلل کی ضرورت ہے یہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، وہ کہ جو ہے امام علیہ السلام نے کہا نہیں ایک ہی طلاق ہوئی، یہ جو عدے کے دوران رجوع بھی کر سکتا ہے، اور جو ہے عدہ ختم ہو جائے تو پھر نکاح دوبارہ بھی کر سکتا ہے، یہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے نہیں۔ تو یہ بتایا، کہا آپ کے چچا نے تو یہ مسئلہ بتایا کہ جو ہے وہ عورت جو ہے بالکل ختم ہو گئی اور اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، رجوع کرنے کی بھی گنجائش ختم ہے، نکاح کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، جب تک کہ کسی دوسرے اور شوہر کو اختیار نہیں کرے گی اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب 9ویں امام نے جو 7 سال کی عمر ابھی اپنے چچا سے جو انتہائی مقدس ہے ظاہری لحاظ سے، بڑے جلال کے عالم میں 9ویں امام متوجہ اپنے چچا عبداللہ ابن موسیٰ کی طرف، کہا چچا آپ نے یہ کیا مسئلہ پیش کر دیا؟ آپ کو کیا خدا کے پاس جواب نہیں دینا ہے؟ آپ کو خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ آپ کو ایک ایک لفظ کا وہاں پر جواب دینا پڑے گا، اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ سختی کرے گا، اس لیے کہ جو دین کو بگاڑنے والا، شریعت کو بگاڑنا، اس پر سب سے زیادہ اللہ قہر کیا کرتا ہے، غضب کیا کرتا ہے۔ اب دین کو بگاڑ جناب محمد تقی علیہ السلام بلند انتہائی غضبناک ہو گئے، یعنی 9ویں امام 7 سال کی عمر میں اتنے مقدس چچا کے ساتھ اور غضبناک ہو رہے، اور اس کے نتیجے کے اندر چچا بھی عذر خواہی کرتا ہے کہ کہا بھتیجے میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، آپ کے بابا امام رضا سے جو مسئلہ میں نے سنا تھا وہی لوگوں کو بیان کیا۔ کہا وہ کیا سنا تھا؟ کہا یہی سنا تھا کہ اگر جو ہے اس طریقے سے وہ بدفعلی ہو جائے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہاتھ کاٹ کے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ کہا تم نے اشتباہ کیا، وہ مسئلہ کچھ اور تھا، وہ کسی انسان کے ساتھ پیش آیا تھا، یہ کسی حیوان کے ساتھ پیش آیا، اور وہ مردہ تھا، یہ زندہ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، ایک دوسرے کو قیاس کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ 9ویں امام کو علم غیب بھی ہے، اس لیے کہا کہ وہ میرے بابا کے زمانے کے اندر جو مسئلہ پیش آیا تھا، 8ویں امام سے مسئلہ پوچھا تھا تو 8ویں امام نے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں مسئلہ پیش آیا تھا۔ جب 8ویں امام سے یہ سوال کیا گیا، وہ سوال یہ تھا کہ ایک شخص کہ جو کفن چوری کا کام کرتا ہے، اور کفن چوری کرنے کے بعد جب کفن چوری کر لیا تو پتہ چلا وہ عورت کا کفن تھا، عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ برا فعل انجام دیا، اور اس کے مسئلے میں جو ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ کفن چوری کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے کوڑے لگائے جائے کیونکہ جو ہے زنا محسنہ انجام دے رہا ہے، اس لیے کوڑے بھی لگانا، اور ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ چونکہ کفن چوری کر رہا تھا، دونوں کا انجام دینا وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ ابھی مسئلہ حیوان کے ساتھ بدفعلی کرنے کا، تو دونوں مسئلے الگ ہیں۔ آپ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ کیوں قیاس کر رہے ہیں، اور کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت بھی افمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ کر شریعت کو خراب کر رہا ہو؟ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے شریعت کے مسئلے بتانا، جس کی مرضی ہے جو چاہے وہ مسئلہ بتاتا پھرے ہے۔ مسئلہ اور شریعت کے مسئلے بتانا بہت ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی غلط مسئلہ بتائے شریعت کو خراب کرنے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی کبھی انسان سے اشتباہ ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جیسے آغا خوئی اپنے زمانے کا ایک مسئلہ لکھتے ہیں اور ایک واقعہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پڑھنے والا نجف اشرف میں ایک طالب علم تھا جو میرا ہم عمر تھا، اور وہ اتنا ماہر تھا وضو کے مسئلے میں، خصوصاً وضو جبیرہ جہاں پر جو زخم لگ جاتا تو پٹی باندھی جاتی، اس مسئلے میں اتنا ماہر تھا کہ وہ 40 سال تک نجف اشرف کے روزے امیر المومنین کے اندر ہر روز مسئلے بتایا کرتا وضو جبیرہ کے، اتنی اس کو ایک ایک باریک بینی معلوم تھی، اور باریک بینی معلوم ہونے کے بعد 40 سال تک وہ مسئلے خالی وضو جبیرہ اور وضو کے مسئلے بتاتا رہا۔
تو آپ سوچیں کہ کتنی وضو کے مسئلے اس کو مہارت ہوگی. ایک دن رات کو اتفاق سے ان کے ہاتھ میں زخم آ گئے جو 40 سال تک خود وضو کے مسئلہ بتا رہا ہے, اور اس نے جو ہے پٹی لگا دی, زخم آنے کے نتیجے پٹی بن. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میرا وظیفہ کیا بنے گا, تو انہوں نے سوچا کہ میرا وظیفہ تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھنے کا, تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن صبح اٹھتے ہی ان کے ذہن میں آ رہے تیمم کا مورد تو نہیں تھا, یہاں پر تو وضو جبیرہ کا مورد تھا, اس لیے کہ پٹی بندھی ہو تو اوپر سے جو ہے ہاتھ پھیر دیا, گلاس پھال دیا تو وضو جبیرہ ہو جایا کرتا. وہ تیمم کو مورد اس وقت کوئی نجاست لگی ہوتی ہے تو نجاست کی صورت پہ پانی نہیں لگایا جاتا, اس لیے جو تیمم کا مسئلہ آتا ہے. یہاں پر تو کوئی پانی کا مسئلہ نہیں, پٹی تھی اس کے اوپر سے گلاس کر دیا جائے تو اس کے نتیجے وضو جبیرہ ہو جایا کرتا. وہ جو 40 سال تک مسئلہ لوگوں کو بتاتا رہا, وہ ایک دفعہ غفلت ہو گئی اس سے, اور کہنے لگے یہ کیا مسئلہ مجھ سے پیش آ گیا. یہ آخوئی سے جا کر صبح صبح شکایت کی کہ یہ کیا مسئلہ پیش ہے, میں جس مسئلے میں سب سے بڑا ماہر تھا اس میں نے غلطی کر لی اور غفلت ہو گئی. تو آخوئی نے اپنا ایک دوست کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس میں فکر انداز ہونے کی ضرورت نہیں, کبھی کبھی انسان کا ذہن ہے, ذہن پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی اس طرح غفلت ہو جایا کرتی ہے, انسان کا ذہن بھی ہینگ ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھی. تو آخوئی نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں, اس لیے کہ ہمارے ایک دوست ہے جو خود مجتہد ہیں, شاید مجتہد ہیں, اور مجتہد کے برابر ہونے کے باوجود, اتنے مسائل کے اندر ماہر ہونے کے باوجود, ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے گیا, چہرہ دھویا اور چہرہ اب ہاتھ دھونے کی باری جب آئی تو حیران و پریشان ہے کہ میرا سیدھا ہاتھ کون سا جو میں دھوؤں گا, یہی یاد نہیں آ رہا کہ کون سا سیدھا ہاتھ ہے. پہلے سیدھا ہاتھ کون سا ہے وہ دھوؤں, تو سیدھا ہاتھ ہی یاد نہیں آ رہا ہے. حالانکہ مجتہد اتنا بڑا عالم ہے, لیکن اس کو یہی یاد نہیں آ رہا کہ کون سا ہاتھ پہلے دھونا ہے, اس لیے کہ سیدھا ہاتھ ہی بھول گیا ہوتا ہے. کبھی کبھی ذہن ایسا معروف ہو جاتا ہے آدمی کا, ایسا جو جام ہو جاتا ہے, ایسا غفلت میں پڑ جاتا ہے کہ بالکل سامنے کی چیز بھی انسان بھول جائے. اس میں کوئی ٹپیکل بات بھی نہیں تھی, سیدھا ہاتھ خالی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا سیدھا ہاتھ ہے, وہ پتہ نہیں چل رہا تھا. اتنی دیر تک جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل سکا سیدھا ہاتھ کون سا ہے, سیدھا ہاتھ جو پتہ نہیں چل سکا. تو جب ان کو پتا چلا کہ ہاں میرا سیدھا ہاتھ یہ والا ہے, تب تک تو وضو میں بہت دیر ہو گئی تھی, موالات فوت ہو گئے تھے, فاصلہ ہو گیا تھا, فاصلہ ہونے سے وضو باطل ہوتا ہے, نئے سے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. چنانچہ دوبارہ جو ہے وضو کیا انہوں نے, بڑے حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ کبھی کبھی ذہن جو ہے اس کے اندر کبھی کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے, ایسا ذہن جو ہے وہ چکرا جاتا ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا اس صحیح چیزوں میں بھی کہ کیا کرے. لیکن کچھ لوگ جو مسائل کی بالکل واقفیت نہیں رکھتے, حتیٰ ان کو توضیح پڑھنا بھی نہیں آتی, مسائل شرعی سے بالکل واقفیت نہیں ہے, لیکن وہ بڑے مسائل فقہ کے چیمپئن بنا پھرتے ہیں. اور جو ہے ایک صاحب آئے ایک عالم کے پاس اور کہنے لگے کہ بھائی آپ نے یہ فتویٰ کیسے بتا دیا کہ زنجیر کے ماتم کی جو ہے آغا خوئی اجازت دے رہے ہیں, جبکہ آغا خوئی کی توضیح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آغا خوئی نے جو زنجیر مارنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو وہ عالم جو ہے مسائل کے ماہر تھے, نے کہا میری جو معلومات ہے اس کے حساب سے میرے ذہن میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آتا کہ توضیح مسائل کے اندر جو مسئلے میں آغا خوئی نے زنجیر مارنے کی اجازت نہ دی ہو, بلکہ آغا خوئی کیا, آغا مروجرجی کیا, محسن حکیم طبع کیا, کہا اچھا اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہے زنجیر کے اجازت نہیں دی تو آپ مجھے مسئلہ دکھا دیجیے. تو انہوں نے توضیح کھولی اور آخری میں توضیح کے صفحے کے اندر جہاں پر متفرق مسائل ہیں وہاں پر جو جا کر کے لکھا ہوا تھا کہ قمیض اتار کر ماتم کرنے کی مردوں کے لیے اجازت ہے, اور صرف اس بات کا خیال کریں کہ آلات لہو کو استعمال نہ کریں. آلات لہو لکھا ہوا تھا, آلات لہو یعنی گانے بجانے کے آلات کو استعمال نہ کریں ماتم کے اندر, بس یہ لکھا ہوا تھا کہ گانے بجانے کے آلات کو استعمال نہ کریں. یہ لفظ لکھا تھا آلات لہو کو استعمال. اب انہوں نے توضیح پہ کھول کر کے کہا یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ زنجیر مارنے کی اجازت, اور وہ پڑھ رہے آلات لہو کو آلات لہو. اب جس شخص کو توضیح پڑھنا نہیں آ رہی ہے وہ ادعا کر رہا ہے کہ جو عالم کو روک رہا ہے کہ آپ کو جو ہے مسئلہ بتانا نہیں آتا. آلات لہو پڑھنے لگا. آلات لہو لکھا ہے کی طرح جاتا اردو میں, آلات لہو بھی اسی طرح لکھا, آلات لہو بھی اس طرح لکھا. کہتے دیکھیں آلات لہو لکھا ہوا ہے.
کہا کہ آلات لہو، آلات لہو یعنی خون کے آلات، خون نکالنے کے آلات، یعنی زنجیر و قما وغیرہ، انہوں نے یہ ترجمہ کیا اور اس کے نتیجے کے اندر سارا مسئلہ ہی الٹ گیا تھا. اور جو ہے آلات لہو کی جگہ پر انہوں نے جو ہے کہا کہ زنجیر مارنے کی اجازت نہیں، قما مارنے کی اجازت نہیں، جو آخوئی نے لکھ دیا، جبکہ آلات لہو تو تھا ہی نہیں، آلات لہو تھا وہ گانے بجانے کے آلات جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہے کوئی کہنا چاہتا، وہ جن کو توضیح نہیں آتی، جس کو توضیح پڑھنا نہیں آتی، وہ آ کر کے اعتراض کر رہا ہے. اسی کو جو ہے ایک لطیفے کے طور پر اور بھی ذکر کیا جاتا ہے. آج جو ہے ولادت کا دن ہے، آپ سب کو ولادت بسعادت مبارک ہو انشاءاللہ. اسی ذیل میں آپ اس لطیفے کو بھی، ایک شرعی مسئلہ، اس کو لطیفہ بھی سنیے کہ توضیح مسائل میں جو لکھا ہوتا ہے، پڑھنے کی شرائط میں سے ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو، طہارت کے ساتھ ہو، انسان وضو کے ساتھ ہو، انسان جو ہے لباس پاک ہونا چاہیے اور مباح پانی کو استعمال کرنا چاہیے. اور پھر اس میں لکھا تھا ستر عورتین ہو، یعنی انسان کی دونوں شرمگاہ ڈھکی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا. اب ستر عورتین جو ہے یہ شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہونا چاہیے. اب ایک صاحب جو ہے انہوں نے ستر عورتیں جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا، 70 عورتیں ہونا چاہیے. نماز پڑھنے کی شرط کہ 70 شادیاں کرنا پڑے گی. پہلے کسی عالم کے پاس گئے، بھائی یہ کیا ہے کہ ہمیں کیا نماز پڑھنے کے لیے 70 شادیاں کرنا پڑے گی؟ 70 عورتیں جو ہے وہ بالکل اسی طرح لکھنے میں اسی طرح 17 عورتیں کو وہ 70 عورتیں پڑھ رہے تھے. 70 عورتوں سے شادی کرنا پڑے گی نماز پڑھنے کے لیے؟ تو عالم صاحب نے مذاق میں کہہ دیا ہاں 70 عورتوں سے شادی کر تب جا کے نماز پڑھنے ملے گی. تو کبھی کبھی جو ہے مسئلے کی جو توضیح کی جو صحیح ایبریویشن ہوا کرتی ہے صحیح الفاظوں سے، وہ پڑھنا بھی ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہوا کرتا ہے. ہر آدمی توضیح بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر ہوا یہ کہ وہ بعد میں پتا چلا کہ 17 عورتیں ہی نہیں، یعنی 2 شرمگاہ کو ڈھانکنا واجب ہے، اس کے ذریعے سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کہ 70 عورتوں سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے. پتا چلا. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. درود بھیجتے جائیں اور آگے آگے تھوڑا سا تشریف لے کر آئیں. یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام یہ ہمیں اپنے چچا کو ڈانٹنے سے، اپنے چچا کو نصیحت کرنے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس میں نصیحت کرنے میں پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کتنا مقدس آدمی، دین کو اور شریعت کو کوئی بگاڑ رہا بھی ہونا ضروری ہے. وہ ایک طرف سے امام علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں تو دوسری طرف سے تقوی، خوف الہی اور خوف خدا یہ نہیں ہے کہ خالی دعا پڑھتا رہے، اپنے آپ کو تسبیح کرواتا رہے، داڑھی لمبی رکھتا رہے، بلکہ اصل جو خوف خدا یہ ہے کہ شریعت کے مطابق جو ہے، احکام الہی کے مطابق جو ہے انسان اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے. یہ سب سے مین بات ہے. خالی جو ہے دعائے کمل میں رو رہا ہے، اس طرح کی آواز بیٹھی جا رہی ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، بڑی بڑی تصویریں نکال کر داڑھی رکھ کر کے بہترین خرید رہے اور سادے کپڑے پہن کر لوگوں کو جو ہے دکھا رہا ہے، لیکن اتنی پرواہ نہیں کر رہے کہ میں غلط مسئلہ بتا رہا ہوں. عبداللہ نے بھی یہ خیال نہیں کرتا، امام علیہ السلام نے اس کو وہی امر بالمعروف کیا. بس اصل تقوی، اصل خوف الہی یہ ہے کہ شریعت نے جو بتایا اس کے مطابق انسان شریعت کے احکام پر عمل کرے تو وہ خداوند متعال کو مطلوب ہے. اپنی مرضی سے کوئی احکام پر عمل کر رہا ہو، شریعت میں خود دخالت دے رہا ہو جبکہ اس کو خود کو کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہے، وہ اس مسئلوں میں دخالت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دخالت دینے کا مطلب شریعت کو، دین کو بگاڑ رہا ہے. تو ایسا تقوی جو ہے کس کام کا جو دین ہی کو بگاڑ رہا ہو، تو سب سے بڑا ظلم ہوگا. افمن اظلم
ممن یرا، جو سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ظلم کرنے والا وہی ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ کے شریعت کے احکام کو خراب کر رہا. اس لیے خالی ظاہری تقوی اور ظاہری شوشہ، ظاہری دکھاوا وہ مین نہیں ہے. اصل دیکھنا خدا سے ڈر کر کے واجبات کی پابندی کون کرتا ہے اور حرام سے کون بچتا ہے، یہ اصل تقوی ہے. گناہوں سے کون بچ رہا ہے، یہ اصل تقوی ہے. اصل تقوی خالی شوشہ نہیں ہے، خالی دعاؤں کو پڑھنا نہیں، خالی تسبیح نکالنا نہیں، خالی لمبی داڑھی رکھنا ہے، خالی جو کپڑے ظاہر کرنا، یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کے مطابق شریعت کی کتنی پابندی کرنے والا ہے. بس پروردگار عالم امام محمد تقی علیہ السلام کی اس نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت کے مسئلے پہلے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں ایسی نسل عطا فرما کہ نسلاً بعد نسل سب کے سب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما. پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے. ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.